طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے جماعت نہم فیڈرل اور مردان بورڈ کی نظم پیام لطیف جس کے 4 ہم نے اشعار کی تشریح کر لی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آخری 4 اشعار کی تشریح کریں گے، تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم اور تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم۔ قائم کا مطلب ہے برقرار رہنا، باقی۔ قدیم کہتے ہیں پرانا، جس کی ابتدا اور انتہا نہ ہو۔ وابستہ کا مطلب ہوتا ہے منسلک یا جڑا ہوا۔ آسرا کہتے ہیں سہارا یا بھروسہ۔ اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے، اول و آخر۔ بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ اس شعر میں شاعر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب یہ دنیا وجود میں نہیں آئی تھی تب سے موجود ہے۔ شاعر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں مکمل اور بھرپور ہے۔ ہر شے فنا ہو جائے گی، اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ صرف اللہ کی ذات، کیونکہ اللہ کی ذات بے عیب ہے۔ شاعر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود کامل اس کائنات کے آغاز سے ہے اور اس کے اختتام کے بعد بھی قائم رہے گا۔ شاعر اللہ کی مختلف صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے جب کوئی چیز نہیں بنائی تھی تب بھی اللہ کی ذات موجود تھی، اور جب ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی تب بھی اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ غالب کے بقول نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے کہ زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 28۔ آپ چاہیں تو شعر لکھ لیں، چاہیں تو آپ یہ آیت لکھ لیجئے گا۔ پھر شاعر یہ کہتے ہیں کہ ہر خواہش اور ضرورت کو پورا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ کی ذات ہے، جس کے ساتھ ہر انسان کی ضروریات اور خواہشات وابستہ ہیں۔ شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ اے کرم کرنے والے رب، ہم جیسے گناہ گاروں کو صرف اور صرف ایک تیرا ہی سہارا ہے۔ حوالے کا شعر لکھ لیجئے گا۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم، والی شش جہات واحد ذات، رازق کائنات رب رحیم۔ توصیف کہتے ہیں خوبی بیان کرنا یا تعریف۔ علیم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام جس کا مطلب ہے جاننے والا۔ شش کہتے ہیں 6 کو، جہات سمت، تو والی شش جہات 6 سمتوں کا مالک یعنی تمام عالم کا مالک۔ رازق کائنات کا مطلب ہے تمام عالم کو روزی دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو ہر ایک کو روزی دیتی ہے اور ہر ایک جگہ کا مالک ہے۔ اللہ کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی، مگر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق، ہر جاندار اس کی تعریف اور توصیف میں مگن ہے۔ ایک بلند چوٹی سے گرنے والا پانی بھی ایک آبشار کی صورت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اللہ کی یہ تعریف مشرق سے مغرب تک ہر جگہ 4 سو پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن یہ تمام تعریف اور بڑائی اللہ کی عظمت کے آگے کم ہے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے بڑا اور تمام کائنات کا مالک ہے۔ اپنی طاقت اور طاقت کے ساتھ وہ سب کا وارث ہے۔ وہ ایک ہے جو حکیم ہے اور خود ہی تعریف کرنے والا ہے، جو کائنات کی چیزوں کو اپنی رحمت سے تخلیق کرتا ہے یا جوڑتا ہے۔ حوالے کے لیے لکھ لیجئے گا۔ اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگے ہزار، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیان کر اسی خالق کو پکار۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات تمام کائنات کی مالک ہے، کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی ہے جو تمام مخلوقات کو رزق فراہم کرتا ہے۔ شعر نمبر 7۔ کامل ایمان کے ساتھ جس نے بھی دل سے مانا،
زبان سے مانا، جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا، اس محمد کا مرتبہ جانا۔ کامل کہتے ہیں مکمل کو، کامل ایمان، مکمل ایمان۔ مرتبہ، مرتبہ کا مطلب ہے مقام، رتبہ۔ دل اور زبان ایک دوسرے کے الٹ، دل سے زبان سے صنعت تضاد ہوگا۔ اس شعر میں شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ جان لیا، شاعر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ دل اور زبان سے بھی یہ مانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کی تخلیق کا سبب ہیں اور آپ کے مقام و مرتبے سے اچھی طرح واقف ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوتے، نہ ہی بھٹک سکتے ہیں، کیونکہ پختہ ایمان کے لیے دل اور زبان سے اقرار ضروری ہے۔ ایمان مفصل میں یہی ہے نا کہ دل سے بھی زبان سے اقرار کرنا، ٹھیک ہے، اور دل سے اس کو تسلیم کرنا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ سب بول اٹھے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ آپ چاہیں تو یہ ترجمہ لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کسی بھی نعت کا کوئی تعریفی شعر جو ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے مولانا ظفر علی خان کی نعت کا یہ شعر: چھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولیں کا اجالا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا۔ حدیث میں بھی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات نہ پیدا کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تو اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کو بنایا اور پھر اس دنیا کو سجایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اس دنیا کو سجایا، جیسے پہاڑ بنائے، دریا، سمندر، وادیاں، چاند، ستارے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو جاننے اور ماننے کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر شے کس کے لیے بنائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ جہاں بھی نہ ہوتا، اور دنیا کے ہر نیک شخص سے زیادہ بہترین اور نیک حضرت محمد خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ ان کا رتبہ باقی تمام انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ بقول شاہ عبداللطیف بھٹائی، جنہوں نے دل سے اس یکتا کو مانا، محمد کو بصد اخلاص جانا، نہ ان کو کوئی گمراہی کا خطرہ، نہ ان سے دور ہے ان کا ٹھکانہ۔ آپ چاہیں تو آپ یہ والا شعر حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو نعت یاد ہو تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے لیے نعت کا کوئی بھی شعر لکھ سکتے ہیں۔ شعر نمبر 8 کی جانب بڑھتے ہیں۔ فوقیت اس کو دوسروں پہ ملی، اپنی ہستی کو اس نے پہچانا، جس نے اس قادر حقیقی کو وحدہ لا شریک گردانا۔ فوقیت کہتے ہیں ترجیح دینا یا برتری۔ ہستی کا مطلب ہے وجود۔ قادر حقیقی اس کا مطلب ہے اصل طاقت اور قدرت رکھنے والا، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ گردانہ کا مطلب ہے مان لینا، مانا۔ قادر حقیقی، حقیقی قدرت رکھنے والا، مرکب توصیفی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، صفت ہے نا اللہ کی۔ بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی جانب۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ انسان اگر اپنی ہستی کو پہچانے تو خدا کی ہستی کو پہچان سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔
اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا دل ایک آئینہ ہے اور اس میں جتنا غور سے دیکھے گا اس دن یہی معرفت خداوندی اسے حاصل ہوگی۔ انسان در حقیقت ایک سفید پانی کا قطرہ ہے جس سے یہ تمام عجائبات رونما ہوتے ہیں، مثلا عقل، ادراک، جسمانی اعضاء، ہڈی، گوشت وغیرہ، اور وہ جانتا ہے کہ صرف ایک پانی کا قطرہ ہونے کی وجہ سے یعنی انسان بہت حقیر ہے، یہ سب خود تو نہیں یہ کر سکتا نا، بلکہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ ایک خالق ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور اس نے اپنی من مرضی کے مطابق انسان کو کی تخلیق کی اور اس طرح اپنے پروردگار حقیقی کی معرفت کو پہچان لیتا ہے، اور اس کا پروردگار اسے اپنے پروردگار کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات اور جملہ اور صاف و کمالات میں یکتا ہے اور بے مثال ہے، کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں اور کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی بھی اس کا ہم مرتبہ یا ہم پلہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات یکتا قادر ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی شے اس کے مثال نہیں ہے، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو کمزور اور عاجز نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ قدیم ہے جس کے وجود کے لیے کوئی ابتدا نہیں، وہ زندہ و جاوید ہے جس کے وجود کے لیے کوئی انتہا نہیں، اس کی ذات کو فنا اور زوال نہیں، اور اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یقین رکھتے ہیں وہی لوگ معرفت کو پا لیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک خاص مقام اور مرتبہ پا لیتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کا کہ یہ چند اشعار ہیں، ان کو دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیا کیجئے۔ یہیں پر ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنی نئی ویڈیو میں نظم کے خلاصے اور مرکزی خیال کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔